ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ 1970 کے انتخابات پاکستان کی انتخابی تاریخ کے وہ متنازع ترین الیکشن تھے جن کا نتیجہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں اس وقت کے کون سے نامور اور تجربہ کار سیاستدان اپنے آبائی حلقوں سے الیکشن ہارے؟ وہ کون سا سیاستدان تھا جس نے ایک وقت میں 6 حلقوں سے الیکشن لڑا؟ اس الیکشن میں کون سا امیدوار سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوا؟ ان انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کو ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست سے کس معروف عالم دین نے شکست دی؟ کون سا معروف سیاستدان انتہائی کم ووٹوں سے الیکشن ہارا؟ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سلسلے میں آج ہم 1970 کے انتخابات سے جڑے ایسے ہی تاریخی اور دلچسپ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ایوب خان کے طویل مارشل لا کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلے عام انتخابات 5 اکتوبر 1970 کو کروانے کا فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے کے چند روز بعد مشرقی پاکستان میں ایسا خوفناک سیلاب آیا جس میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس سیلاب کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان نے عام انتخابات 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیے۔ یوں قومی اسمبلی کے پہلے عام انتخابات 7 دسمبر 1970 کو منعقد ہوئے۔ 1970 کے انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عبدالستار تھے۔ ناظرین، اگر ان انتخابات کے اعداد و شمار پر بات کی جائے تو 1970 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 5,59,40,500 تھی۔ ان انتخابات میں کل 30,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے اور الیکشن کے عمل میں کل 24 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ ان انتخابات میں کل 1545 امیدوار رکن قومی اسمبلی کی دوڑ کے لیے میدان میں اترے، جن میں سے 316 آزاد امیدوار جبکہ باقی سب کسی نہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں شریک ہوئے۔ 1970 کے انتخابات کے دلچسپ پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس الیکشن میں ووٹروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ کوئٹہ سے NW 136 تھا۔ اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 3,31,061 تھی۔ ان انتخابات کا یہ پہلو بھی دلچسپ تھا کہ حلقہ NW 22 قبائلی علاقہ میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے لیے کل 11 امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ یہ تعداد کسی ایک حلقہ سے مد مقابل امیدواروں میں سب سے زیادہ تھی۔ ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بات کی جائے تو ضلع فیصل آباد اور ملتان سر فہرست تھے۔ ان دونوں اضلاع میں قومی اسمبلی کی مجموعی 18 نشستیں تھیں۔ ناظرین، یہاں یہ پہلو بھی معلوماتی ہے کہ 1970 کے عام انتخابات میں سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کرنے والی جماعت شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ تھی۔ عوامی لیگ نے کل 169 امیدوار کھڑے کیے، جن میں صرف 7 مغربی پاکستان جبکہ باقی سب مشرقی پاکستان سے تھے۔ یہ پہلو بھی خاصا دلچسپ تھا کہ ان 7 امیدواروں میں سے کوئی بھی مغربی پاکستان سے کامیاب نہ ہو سکا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کل 120 امیدوار کھڑے کیے۔ یہاں یہ بات بھی خاصی حیران کن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان سے ایک بھی امیدوار کھڑا نہ کیا۔ 1970 کے الیکشن نتائج پر بات کی جائے تو قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے جیتیں۔ عوامی لیگ کی کل نشستیں 160 تھیں،
پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر رہی، جن کی نشستوں کی تعداد 81 تھی۔ ان انتخابات کا ٹرن آؤٹ کے لحاظ سے بھی پاکستان کی انتخابی تاریخ میں ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ ان انتخابات میں ٹرن آؤٹ تقریباً 64% تھا، جو اب تک کسی بھی الیکشن کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ ناظرین، ان انتخابات کی مزید معلومات بارے بات کی جائے تو 1970 کے انتخابات میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سربراہوں میں جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی اور نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ مولانا عبدالحمید بھاشانی شامل تھے۔ مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی کی باقی جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا، جبکہ مولانا عبدالحمید بھاشانی کی پوری پارٹی نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ پہلو بھی دلچسپ ہوگا کہ اس الیکشن میں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان نے ایک وقت میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں سے کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک وقت میں 6 حلقوں سے الیکشن لڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان، لاڑکانہ، لاہور، حیدرآباد اور ٹھٹھہ سے الیکشن لڑا۔ ان 6 نشستوں میں سے ذوالفقار علی بھٹو صرف ایک نشست سے ہارے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ NW 13 سے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کے والد اور سابق وزیر اعلیٰ سرحد مولانا مفتی محمود نے شکست دی۔ 1970 کے انتخابات میں کئی نامور اور تجربہ کار سیاستدان شکست سے دوچار ہوئے۔ ان سیاستدانوں میں پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل اصغر خان راولپنڈی میں خورشید حسن میر سے ہارے۔ جماعت اسلامی کے سابق سربراہ میاں طفیل محمد لاہور سے بابائے سوشلزم شیخ محمد رشید کے ہاتھوں ہارے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو مظفر گڑھ سے ملک غلام مصطفیٰ کھر نے شکست دی۔ سردار خیر بخش مری نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر تاج محمد خان جمالی کو کوئٹہ سے ہرایا۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو سے ہار گئے۔ موجودہ سیاستدان آصف سعید کرمانی کے والد احمد سعید کرمانی لاہور سے ذوالفقار علی بھٹو سے ہارے۔ پشاور سے حیات محمد خان شیر پاؤ کو خان عبدالقیوم خان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عبدالصمد اچکزئی کوئٹہ سے ہارے اور انہیں صرف 3964 ووٹ ملے۔ کرنل سید عابد حسین جنگ سے مار غلام حیدر بھروانہ سے ہارے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کو میاں والی سے نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے صاحبزادے نوابزادہ ملک مظفر خان نے شکست دی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو لاڑکانہ سے ذوالفقار علی بھٹو سے تقریباً 40,000 ووٹوں سے ہارے۔ معروف قوم پرست سیاستدان GM سید سندھ کے ضلع دادو سے ہارے اور اس شکست کے بعد زندگی بھر کسی الیکشن میں حصہ نہ لیا۔ معروف قانون دان AK بروہی اور سابق وفاقی وزیر قانون عبدالستار پیرزادہ سندھ کے ضلع سکھر سے ہارے۔ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد کو پشاور سے خان عبدالقیوم خان نے شکست دی۔ معروف پشتو شاعر اور سینئر سیاستدان اجمل خٹک پشاور سے ہارے۔ معروف بزنس ٹائکون اور سہگل گروپ کے سابق سربراہ میاں محمد رفیق سہگل فیصل آباد سے ہارے۔ ناظرین، اگر کچھ مزید معلوماتی گوشوں پر روشنی ڈالی جائے تو 1970 کے عام انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے سیاستدان سردار خیر بخش مری تھے
سردار خیر بخش مری کا تعلق بلوچستان سے تھا اور وہاں کے مری قبیلہ کے چیف سردار تھے۔ سردار خیر بخش مری 1970 کے انتخابات میں کوئٹہ کے حلقہ NW 136 سے کامیاب ہوئے اور ان کے ووٹوں کی کل تعداد 1,06,913 تھی۔ ان کے برعکس اگر سب سے کم ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی بننے والے سیاستدان کی بات کی جائے تو وہ حاجی صالح خان تھے۔ حاجی صالح خان قبائلی علاقہ کے حلقہ NW 20 سے صرف 735 ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1970 کے انتخابات کے آخری معلوماتی پہلو پر بات کی جائے تو تب قومی اسمبلی کے الیکشن میں سب سے زیادہ لیڈ سے ہارنے والے سیاستدان انور الدین سکندر تھے۔ انور الدین سکندر ووٹوں کی جتنی بڑی تعداد سے ہارے وہ خاصی حیران کن ہے۔ انور الدین سکندر 1,76,933 ووٹوں سے ہارے کیونکہ وہ اپنے مخالف امیدوار نور الاسلام کے مقابلے میں صرف 2587 ووٹ حاصل کر سکے۔ دوسری جانب اگر سب سے کم لیڈ سے ہارنے والے امیدوار قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو وہ معروف سیاستدان و عالم دین مولانا شفیع اکاڑوی تھے۔ ان انتخابات میں مولانا شفیع اکاڑوی نے کراچی کے حلقہ NW 131 سے الیکشن لڑا جہاں وہ اپنے مخالف امیدوار محمود اعظم فاروقی سے محض 48 ووٹوں سے ہار گئے۔ مولانا شفیع اکاڑوی کو شکست دینے والے محمود اعظم فاروقی بھی معروف عالم دین اور مذہبی و سیاسی لحاظ سے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں بدلا تو فوجی قیادت نے فوراً اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے خاتمے پر 1977 میں دوسرے عام انتخابات ہوئے۔ 1977 کے انتخابات کے منفرد دلچسپ اور تاریخی واقعات ہی ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔